أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المنتخبين المنتجبين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں۔ غالباً ایک روز یا دو روز قبل اسی امام بارگاہ میں ایک مجلس میں سعادت ذکر حاصل ہوئی تھی، اور اس میں سرنامہ کلام یہی آیت کریمہ تھی، اور اسی لیے آج بھی اسی آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے تاکہ وہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ سکے اور کسی حد تک بات مکمل ہو جائے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ مبارکہ عنکبوت وہ عظیم الشان سورہ ہے جو اس دنیا میں انسان کی فی الجملہ اور ایک انسان مومن کی بالجملہ، فی الجملہ اور بالجملہ میں جو فرق ہے، اب اس کی تشریح تو میں نہیں کروں گا، وہ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ زندگی کی جو آزمائش ہے، فی الجملہ آزمائش اور بالجملہ آزمائش، جو زندگی کی آزمائش ہے اس سے متعلق ہے یہ سورہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ آواز درست طور پہ پہنچ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ آواز غالباً سسٹم درست نہیں ہے۔
ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. جو بین الاقوامی آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک مائک کا خراب ہونا بھی ہے. انسان اس روئے زمین پر بہرحال اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ اسے آزمائش سے گزارا جائے. اور وہ آزمائشیں ایک انسان مومن کے لیے اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا، جب عموماً آزمائش کی بات ہوتی ہے تو ذہنوں میں مشکلات آتی ہیں. فقر، فاقہ، افلاس، ناداری، ناطاقتی، بیماری، پریشانی، الجھن، درگیری، یہ سب مسائل ہیں. صرف یہی نہیں ہے آزمائش کا طریقہ اللہ کے ہاں. اللہ خوشحال زندگی دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ دولت اور ثروت دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ علم دے کر بھی آزماتا ہے. اللہ قوت اور اقتدار عطا کر کے بھی آزماتا ہے. تو صرف یہ سمجھنا غریبوں کا یا مفلسوں کا یہ سمجھنا کہ ہم غریب ہیں اس لیے ہماری آزمائش ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی آزمائش نہ ہو رہی ہو. اصل آزمائش اس کی ہو رہی ہو جس کا گھر آپ سے زیادہ بڑا ہے، آپ کے مقابل میں آپ سے زیادہ بلند ہے، جو آپ جسے سمجھ رہے ہیں کہ اس کی زندگی راحت میں، اس کی تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، اصل آزمائش اسی کی ہو رہی ہو. کتنی مثالیں قرآن مجید میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دیکھ کر آزمایا یا علم عطا کر کے آزمایا. علم بھی عطا کر کے آزماتا ہے کہ شخص علم کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے. مولانا روم کے 2 مصرے بہت مشہور ہیں. فرما گئے ہیں کہ علم را برتن زنی ماری بود، علم را بر دل زنی یاری بود. علم کو اگر تم اپنے جسم کے لیے استعمال کرو گے تو تمہارے لیے ایک مارے گزندہ ہو جائے گا، یعنی وہ ڈسنے والا، کاٹنے والا سانپ. اور اگر تم اپنے دل کے لیے استعمال کرو گے علم کو تو یہ تمہارا دوست ہوگا، تمہارے کام آئے گا. علم عطا کر کے بھی آزماتا ہے پروردگار، دولت عطا کر کے بھی آزماتا ہے پروردگار. دنیا میں کتنے علماء ہیں جن کے پاس علم ہے، ان کی شہرت ہے، دانشور ہیں، عالم ہیں، اور محقق ہیں، مگر آزماتا یہ ہے کہ اتنا علم، اتنی دانش، علمی اتنی بصارت، اتنی بصیرت، اتنا ویژن، یہ سب عطا کر کے ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم حق کے حامی بنتے ہو یا باطل کی وکالت کرتے ہو. اور اسی طرح دولت دے کر آزماتا ہے، جو آج کل میں 2 3 4 بار یہ فقرہ کہہ چکا ہوں، اس لیے کہ بہرحال دل جو ہے وہ تڑپتا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن کر
جو واقعی علم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ جاہل ہیں، علم رکھتے ہیں، پھر بھی ان کی تمام تر کوشش ہوتی ہے حضرات آل محمد کی مخالفت کرنا. تو پھر میں مجبوراً یہ کہتا ہوں کہ یہ بنو امیہ کے کرمنل سالیسیٹرز ہیں، بنو امیہ کی وکالت کر رہے ہیں. اور کتنے سرمایہ دار ایسے ہیں، ماشاءاللہ سرمایہ ہے، مگر اللہ کے نادار بندوں کا درد نہیں ہے. جو کچھ کسی سرمایہ دار کے پاس ہے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے بظاہر، لیکن اس میں نہ جانے کتنے افراد کا حق شامل ہے. اور آزمائش یہ ہے کہ آپ امانت داری کے ساتھ وہ حق ان صاحبان حق تک پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے. تو بہرحال تمہید مجلس میں آج یہ بات ذہن عالی میں محفوظ ہو جائے کہ ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے غربا کو، کمزور طبقے کے لوگوں کو، اچھا وہی زیادہ شکایت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان کی آزمائش ہو رہی ہے. ان کی تو راحت ہے. یہ چند روزہ زندگی جو بظاہر دست خالی گزر جائے گی، یہی وہ زندگی ہے، وہ زندگی بہت شاندار نظر آئے گی دار آخرت میں. اور یہاں جن حضرات کے پاس ماشاء اللہ دنیا کی ہر چیز ہے، وہاں اسی نسبت سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. تو یہ جو آزمائش اور امتحان کا تصور ہے یہ محدود نہ ہو، ہرگز محدود نہ ہو. اور اس سے غربا سے زیادہ اہل ثروت اور عوام سے زیادہ اہل علم اور کمزور لوگوں سے زیادہ اہل اقتدار حضرات کو فکر مند ہونا چاہیے. جب بھی کسی کے پاس کوئی دولت، کوئی نعمت، کوئی قوت، کوئی اقتدار، کوئی عہدہ، کوئی منصب آئے تو اسے سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ہمیں اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے، ہمیں ایسا کردار اختیار کرنا ہے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہو جائے. مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کی فکر تو نہیں ہوتی، فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کون خوش کرتا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ یہیں پر میں اسے روک کر آگے بڑھوں. قرآن مجید میں یہ سورہ مبارکہ خاص طور پر جس آزمائش سے متعلق ہے وہ ایمان کی آزمائش ہے. ناداری اور ثروت مندی کی آزمائش نہیں ہے، جہل و علم کی آزمائش نہیں ہے. اصل آزمائش جس کے متعلق یہ سورہ ہے، سورہ عنکبوت، وہ آزمائش ایمان کی آزمائش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کا اعلان ہو گیا بغیر کسی جبر و اکراہ کے. یہ جبر و اکراہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلا نماز واجب کر دی. اب اللہ یہ کر سکتا ہے نا کہ جو نماز نہ پڑھے بس پھر وہ ابدی نیند سوتا رہ جائے. اگر آپ یہ نیت کر کے نہیں سوئے کہ مجھے نماز صبح کے لیے اٹھنا ہے اور غفلت کے ساتھ سوئے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو اللہ حی و قیوم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مختار ہے. اللہ یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے
آپ ہمیں بھلا کے سوئے ہیں، پھر سوتے رہیے، آپ اٹھیں گے ہی نہیں۔ ملک الموت سے کہے، حکم دے دے کام، جو نماز پڑھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور سوتا رہے اس کی روح قبض کر لو۔ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے؟ ممکن ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی یہ نہیں کرتا، اس کا قانون یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے اقتدار میں آپ کی ہماری نافرمانی سے کوئی خلل پڑنے والا نہیں ہے۔ جو واقعاً بڑا ہوتا ہے، حقیقت میں بڑا ہوتا ہے، صاحب اقتدار ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، جس میں تمام کمالات ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کی نافرمانی سے یا مخالفت سے جن میں کوئی کمال نہیں ہوتا کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ ایک جاہل کسی واقعاً عالم پہ اعتراض کرے، عالم برا نہیں مانتا، معلوم ہے کہ نادان ہے، جاہل ہے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اعتراض کر رہا ہے، بلکہ ایک ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دل سوزی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ شخص نہیں جانتا تو کسی صورت سے اس کے مبلغ علم کو بڑھایا جائے، کسی صورت سے اس کی نادانی دور کی جائے، کسی صورت سے اس کو جہل سے نکالا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹیچرز کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ ایک اچھے استاد، ایک اچھے ٹیچر کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹیچر نہیں جو صرف تنخواہ کے لیے ٹیچر بن جاتے ہیں، چاہے وہ اسکول لیول پر ہوں یا یونیورسٹی لیول پر۔ ہم تو اکثر اب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو یونیورسٹی میں پروفیسر کہلاتے تھے، کیا عظیم الشان لوگ ہوتے تھے، علم میں بڑا درجہ ہوتا تھا اور ان کے کردار بلند ہوتے تھے، اور یونیورسٹی میں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ ان اسٹوڈنٹس کی تربیت کرتے تھے۔ اب تو بس فکر یہ ہوتی ہے کہ کس قدر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں یونیورسٹی میں رہ کر۔ پروفیسر صاحبان کی بات کر رہا ہوں، میں نزدیک سے جانتا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تہمت اور الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں جو ایک کلچر ہے، ہر جگہ انوالو ہے پیسہ، یعنی جو ایک تنخواہ ملتی ہے پروفیسر کو بندھی ہوئی، وہ تو ملتی ہی ہے۔ اب اگر امتحان کا وہ پرچہ بنائیں گے تو اس کی الگ سے انہیں ایک رقم ملے گی، امتحان کے بعد اسٹوڈنٹس کی کاپی وہ جانچیں گے، نمبر دیں گے، اس کا الگ سے انہیں کچھ اور ملے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ یونیورسٹی کے سسٹم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو اب صرف فکر یہ ہوتی ہے، اکثر پروفیسر صاحبان کو دیکھیے، ان کی جو مقالے ہیں، ریسرچ پیپرز ہیں، کتابیں ہیں، جب تک وہ لیکچرر نہیں ہوتے تب تک تو محنت کر کے کچھ لکھ لیتے ہیں، جہاں لیکچرر ہوئے قلم و دفتر رکھ دیا۔ اب اطمینان ہو گیا کہ یونیورسٹی کے سسٹم میں آ گئے ہیں، اب آج لیکچرر ہوئے ہیں تو 2 سال 3 سال کے بعد ریڈر تو ہو ہی جائیں گے، ریڈر ہونے سے پہلے ایک آدھ نیا پیپر پھر لکھ لیں گے دکھانے کے لیے انٹرویو میں کہ بھائی ہم نے ایک کام کیا۔ ریڈر ہو جائیں گے تو پھر پروفیسر ہو جائیں گے، اسسٹنٹ پروفیسر ہو جائیں گے، پھر پروفیسر ہو جائیں گے، ہر مرحلے پر تھوڑا سا کام کر لیں گے، اور جس دن پروفیسر ہوئے بس علم سے رشتہ ناتا ختم۔ یہ ایک کلچر بن گیا ہے، تو ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعاً عالم ہوتا ہے اور معلم ہوتا ہے اور استاذ ہوتا ہے اور مربی ہوتا ہے، اس کی دل سوزی عجب ہوتی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کلاس میں ہمارا اسٹوڈنٹ کون ہے،
اسے تو کہیں کوئی لائق طالب علم مل جائے وہ اس کی تربیت کرتا ہے. پہلے زیادہ تھے ایسے لوگ، اب کم ہیں مگر ہیں. معاشرہ ابھی خالی نہیں ہے. تو یہ تو عام مثال دے دی نا میں نے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو واقعاً عالم ہوتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے تو پھر وہ جاہل سے الجھتا نہیں، جاہل کے اعتراض پہ ناخوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت سے جاہل کو عالم بنا دیا جائے، اس کے جہل کو دور کیا جائے. اگر عام انسان میں یہ نفسیات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے کہ جسے رسول نے باب مدینۃ العلم کہا، اس کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اپنے فخر کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کے لیے ممبر پہ کہا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. ایسا نہیں تھا. حقیقت یہ تھی کہ آپ کی یہ دعوت سلونی اس لیے ضروری تھی کہ معاشرہ جاہل تھا، معاشرہ نادان تھا، معاشرہ علوم قرآن سے بھی کٹا ہوا تھا، معاشرہ علوم حدیث سے بھی کٹا ہوا تھا، اور تمام دروازے علم کے بند کر دیے گئے تھے. اس لیے جو حقیقی دروازہ تھا علم کا وہ کہتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بعض حضرات بہت سی باتوں کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے تعلق سے تو کتنی نادانیاں اور کتنی غلط فہمیاں رائج کی گئی ہیں. یعنی ایک پوری تحریک ہے دشمنی علی کی، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی. تو اس میں آپ کے ہر عمل اور ہر قول کی توجیہ ایسے کی گئی کہ نعوذ باللہ. اکثر میں نے سنا ہے بعض حضرات سے نعوذ باللہ میں تو نقل کفر کفر نہ باشد، یہ کہہ کر کفر کی بات دہرانا کفر نہیں ہے. نقل کفر کفر نہ باشد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہتے ہیں کہ علی میں انانیت بہت تھی. جو خود نفسیاتی مریض ہو وہ دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے. ظاہر ہے انانیت ایک نفسیاتی مرض ہے. علی میں نعوذ باللہ انانیت بہت تھی، انانیت بہت تھی. دیکھیے کیسا تضاد ہے، کیسا ٹکراؤ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کسی کے بارے میں زیادہ صحیح ہوگا یا ان دنیا طلب بیماروں کے نفسیاتی مریضوں کے فیصلے زیادہ درست ہوں گے؟ اللہ اور اللہ کا رسول جسے ابو تراب کا لقب دے، یعنی جو خاکساری میں، تواضع میں، انکسار میں اتنا تھا کہ اسے اللہ کا رسول ابو تراب کا لقب دے، اسے یہ اہل دنیا انانیت کا الزام دھر سکتے؟ ببن تفاوت تیرا از کجاست تاب کجا. رسول گواہی دے رہے ہیں کہ علی سے بڑا خاکسار کوئی نہیں ہے، رسول گواہی دے رہے ہیں. اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ علی میں انانیت تھی. میں نے یہاں آپ کے اس ملک میں بھی سنا ہے بعض ایسے بس ایسے کے بعد زبان خاموش ہو جاتی ہے. بعض ایسے لوگوں کو تقریریں کرتے ہوئے اپنی تقریر میں مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی جو نقل کی گئی مشتق بات، اور کم سے کم وہ چند جملے مجھے سنائے گئے، 3-4 جملے، جس میں یہ الزام تھا
اور یہ نادانی اور بے معرفتی کی بات تھی کہ علی میں انانیت بہت تھی. استغفر اللہ. امیر المومنین میں انانیت. اور اسی لیے آپ سلونی کا دعویٰ کرتے تھے. سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، سلونی کی دعوت کرتے تھے. دونوں میں بہت فرق ہے. سلونی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، سلونی کی دعوت کرتے تھے. مولا امیر المومنین کے علم کا پورا اظہار تو ہو ہی نہیں سکا، اس لیے کہ مولا امیر المومنین سے استفادہ کرنے والے اس سطح کے لوگ بہت کم تھے. اور مولا امیر المومنین تو فرماتے تھے انہا ہونا لعلما جما، ارے اس سینے میں بہت علم ہے مگر میں کوئی پاتا نہیں ہوں جو اس علم کا بار اٹھا سکے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے انانیت. بہرحال یہ تو علم کا تعلق ہو یا شجاعت کا مسئلہ ہو یا صبر کا مسئلہ ہو، جتنے اوصاف تھے امیر المومنین میں، کوئی وصف بھی آپ کا پوری طرح آشکارا نہ ہو سکا. بس اتنا ہی ظاہر ہو سکا جتنا کسی مبتلا امتحان و آزمائش کی مدد کے لیے ظاہر ہو سکا. چاہے وہ آپ کی شجاعت ہو، آپ کی پوری شجاعت تھوڑی ظاہر ہو پائی. علم بس کسی نے کچھ پوچھ لیا تو جواب دے دیا، اور پوچھنے والے ہر سطح کے لوگ تھے. عوام بھی پوچھ لیتے تھے، کبھی کبھی ماشاءاللہ اقتدار میں فائز جو لوگ تھے وہ بھی پوچھ لیتے تھے. جب بھی کوئی آیا کسی نے سوال کیا جواب دے دیا. اور حوصلہ دلانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ یہ کرتے تھے کہ سلونی کا اعلان فرماتے تھے. یہ دین کی ایک ضرورت بھی تھی، سلونی کہنا دین کی ایک ضرورت بھی تھی. اور اگر دین سامنے نہ رکھا جائے تو انسانیت کی بھی ایک ضرورت تھی. دونوں باتوں کو سامنے رکھیے گا. دین کی ایک ضرورت تھی. کیوں؟ دین کے بہت سے حقائق چھپائے جا رہے تھے. اب اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، غالباً اسی عشرہ اولیٰ میں نے امام بارگاہ شاہ شہیدہ میں ایک دن ایک مثال دی تھی. بصرے میں ایک شخص تھا، بصرے میں اس نے کسی سے پوچھا قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب، مفہوم، کہ یہ والذاریات کیا ہے؟ والذاریات ذروا. آج اتنے کرۂ ارض پر مفسرین و مترجمین و علماء و مفتیان کرام ہیں، کسی سے جا کے پوچھئے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ ہے، سورہ زاریات، والذاریات ذروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ واقعاً اوریجنل عالم ہوں گے اور ان کا علم جو ہے وہ حاضر ہوگا تو وہ فوراً جواب دے دیں گے، ورنہ کتاب دیکھ کے، ترجمہ دیکھ کے، یا اپنے استاد سے پوچھ کے جواب دے دیں گے. یہی تو کریں گے کسی بھی مسلک کا عالم ہو. چونکہ قرآن ہے، قرآن سے متعلق سوال ہے تو جواب دیں گے. اس دور میں جو صدر اسلام کہلاتا ہے، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ایک شخص پوچھ رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم، اس کو جواب نہیں دیا جاتا، اسے گرفتار کر کے اور اتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ گویا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے. وہ جو بڑے 5 گناہ ہیں جن کی حد قرآن مجید میں مقرر ہے، اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا. اس کے بعد پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر بلایا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا. قرآن سے متعلق سوال ہے. اور یہی صورتحال سیرت پیغمبر و احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت پر تھا. یعنی قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ سلوک اور حدیث رسول کے ساتھ کیا ہے؟
اب تعویلیں کرتے رہیں، لیکن آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنی رسول کی حدیث اور اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی بیٹی سے کہا لانا ذرا وہ حدیثیں جو ہم نے لکھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ جلا دیا، وہ مجموعہ حدیثوں کا جلا دیا۔ آپ حضرات بڑی محبت سے مجھے بلاتے ہیں، مجلسیں پڑھواتے ہیں، آپ ان مجلسوں کو مفید سمجھتے ہیں، اور کوئی صاحب مسلسل میرے ساتھ رہتے ہوں اور براہ راست میری تقریریں لکھتے ہوں اور اسے سینے سے لگائے رہتے ہوں اور فخر کرتے ہوں کہ میں تو ساری تقریریں لکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں مر جاؤں وہ ان تقریروں کو جلا دیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی، عقیدت کی، ارادت مندی کی، امانت داری کی، علم دوستی کی۔ کس بات کی علامت ہے یہ؟ تو وہ دور تھا کہ جب قرآن مجید کی تفسیر پہ بھی پابندی تھی اور حدیث پر بھی اس طرح سے پابندی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، مجموعہ جلا دینا یا حدیث کے بیان کرنے پر پابندی عائد کر دینا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بھئی قرآن بیان ہوگا، قرآن کی تفسیر بیان ہوگی تو علم پھیلے گا، حدیث بیان ہوگی، سیرت مصطفیٰ بیان ہوگی، قول مصطفیٰ بیان ہوگا تو علم پھیلے گا۔ جب علم کو نہیں پھیلنے دیا گیا تو یہ ایک ضرورت تھی دین اسلام کی کہ علی ابن ابی طالب منبر پہ آ کے کہیں سلونی قبل ان تفقدون۔ یہ نہ علم کا اظہار تھا، نہ انانیت تھی، بلکہ جس آزمائش میں پوری امت مبتلا تھی اس آزمائش میں دست خدا اس وقت اسی طرح امداد کر سکتا تھا۔ یہ مدد تھی اللہ کی طرف سے جو علی کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنے ذکر کو، اپنے دین کو بچا لیتا ہے۔ کسی کو اقتدار دے کے آزماتا ہے کہ دیکھیں تم اپنے اقتدار سے دین کی حفاظت کرتے ہو یا دین کو ضائع کرتے ہو، اور کسی کو اقتدار سے دور رکھ کے دیکھتا ہے کہ یہ اقتدار نہ رکھتے ہوئے بھی دین کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ کوئی ایک حدیث ہو اور حضرت علی سے متعلق بھی تو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا یہ، کیوں ارشاد فرمایا یا یہ عمل کیوں انجام دیا، تو آپ کو اس میں بہت گہرائیاں نظر آئیں گی کہ یہ یوں ہی نہیں۔ ہم لوگ عموماً تمام خطبہ سلونی سلونی کی حدیث پڑھتے رہتے ہیں اور یہی تاثر ہوتا ہے کہ مولا کے پاس علم بہت تھا تو آپ علم کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ صرف اظہار علم نہیں ہے، علی نے تو اپنے علم کا اظہار کیا ہی نہیں۔ اگر علم کا اظہار علی کرتے تو زمین تا آسمان علم کے دفتر جمع ہو جاتے۔ اور اسی مقام پر مقام فضیلت میں اس زاویے سے جملہ کہہ رہا ہوں، اسے دوسرے زاویے سے نہ سوچئے گا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے تھوڑے سے خطبات جمع کیے ہیں، وہ بھی پورے نہیں۔ کس نے؟ جناب شریف رضی نے، جو نہج البلاغہ کی شکل میں ہیں۔ جب بہت سے حضرات اس کتاب شریف اور اس کتاب نفیس کا نام جانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، مگر کھول کے تو
پڑھ نہیں پاتے اور پھر اس پر مناظرے کا موضوع بنا لیتے ہیں. ایک فریق کہتا ہے کہ یہ مولا کے کلام کا مجموعہ ہے، ایک فریق کہتا ہے یہ مولا کے کلام کا مجموعہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بحثیں چلتی رہتی ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ جو یک جلدی آپ کے سامنے ہے، اس کا نام نہج البلاغہ اس لیے ہے کہ علامہ رضی نے، شریف رضی نے اس کو ادبی نقطہ نظر سے ایک انتخاب مرتب کیا ہے، اور ایک انتخاب مرتب کیا ہے. یعنی اگر 10 صفحے کا کوئی خطبہ تھا تو اس میں سے ایک صفحہ، 2 صفحے کا کوئی خطبہ تھا تو اس میں سے 2 سطریں. اس طرح سے آپ نے انتخاب جمع کیا ہے. اگر یہ بات پیش نظر ہو تو اس فقیر کا یہ جملہ یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ کشکول رضی کا نام ہے، ظرف علم علی کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کا سارا علم اسی کتاب میں ہے. علی ابن ابی طالب کا سارا علم اس کا اندازہ کرنا ہو تو قرآنی میں دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. علم علی کی تو تھا کوئی نہیں لگا سکتا، علم علی کا تو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. بس ایک جملہ اور کہہ کے اس مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں. خود قرآن مجید میں کتنا علم ہے؟ یہ کیا قرآن کی آیتوں کو گن کے بتایا جا سکتا ہے؟ یا قرآن مجید کے حرفوں کو گن کے بتایا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے قرآن سے عشق ہے، شغف ہے، گفتگو ذرا وسیع ہو گئی، اپنے موضوع سے پھیل گئی، مگر بہرحال چونکہ اس امام بارگاہ کا نام ہی مدینۃ العلم ہے تو یہاں آگے کیفیت میری کچھ اور ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد وآلہ. بہت سے عاشقان قرآن، علوم القرآن کا ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے، ان کی کیفیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا، خود بیٹھ کر قرآن میں الف کتنی مرتبہ آیا پورے قرآن میں، وہ انہوں نے گن کے عدد لکھا، اور اتنا درست لکھا کہ آج کمپیوٹر کے بعد بھی وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا. یہ جتنے حروف ہیں، بے کتنی مرتبہ آیا اور تے کتنی، تمام یہ پوری جو عربی حروف ہیں. اور یہی نہیں، زبر کتنی جگہ آیا قرآن میں، زیر کتنی مرتبہ آیا پورے قرآن میں، بسم اللہ سے والناس تک، پیش کتنی مرتبہ آیا، یہ سب شمار کیا گیا. لیکن میں اس سب کو پیش نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، کیا حروف اور حرکات قرآن کو شمار کرنے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن میں علم کتنا ہے؟ حرف ایک الگ چیز ہے، عبارت الگ شے ہے، اور علم الگ ہے. جہان علم الگ ہے. عبارت تو بہت سطحی ہوتی ہے. عبارت یوں سطر لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، ایک سطر کی عبارت میں کتنا علم ہو سکتا ہے؟ ایک سطر کی عبارت میں کتنا علم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے استاد تھے حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عارف تھے، فلسفی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، جامع علوم شخصیت.
انہوں نے ایک مرتبہ اس فقیر سے فرمایا، میاں سنو، اصلی شاعر، وہ خود صاحب دیوان شاعر بھی تھے، اور 3 زبانوں میں ان کا دیوان ہے، عربی میں، فارسی میں، تبری میں، 3 زبانوں میں ان کا مجموعہ کلام ہے جو چھپ چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، اور کیا عظیم الشان کلام ہے اس میں، پوری شاعرانہ دلاویزی کے ساتھ تمام حکمت و فلسفہ و عرفان موجود ہے، دین موجود ہے، تہذیب آل محمد موجود ہے، معرفت آل محمد موجود ہے۔ میں اس لیے ریفرنس دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک ادبی کارنامہ ہے۔ وہ کہنے لگ، کسی اور شاعر سے متعلق میں ان سے استفادہ کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میاں دیکھو، جو اوریجنل پوئٹ ہے، جو اوریجنل شاعر ہوتا ہے، وہ ایک بیت شعر سے بھی پہچان لیا جاتا ہے کہ شاعر ہے، ایک بیت شعر۔ اور جو شاعر نہیں ہے، جو کلٹیویٹڈ پوئٹ ہیں، جو شاعر اوریجنل نہیں ہے، وہ ضخیم دیوان بھی جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دے تو وہ دیوان صرف اس کے ناشاعر ہونے پہ دلالت کرے گا، شاعر ہونے پر گواہی نہیں دے گا۔ جو واقعاً فطری ذوق شعر رکھتا ہے اور شعریت کو پہچانتا ہے کہ شعریت کیا چیز ہے۔ اب کیسے سمجھاؤں میں یہ بچوں کو کہ شعریت کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھا دوں چھوٹی سی مثال دے کے؟ شیر برنج، کھیر، یہ رکھی ہو ایک طرف وہ رکھی ہو جو خاص ڈائبیٹک حضرات کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے بنائی جاتی ہے آج کل، جس میں شکر نہیں ڈالی جاتی، ایک طرف وہ رکھی ہو جو کلاسیکل کھیر ہے، باقاعدہ اس میں شکر وکر ڈال کے بنائی گئی ہے، اور ایک طرف وہ ہو۔ اب دونوں چکھ کے دیکھیے گا تو فرق محسوس ہوگا۔ کھیر کو رنگ سے نہیں پہچانا جائے گا کہ یہ بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے۔ کھیر کو، شیر برنج یعنی یہ نہیں پہچانا جائے گا کہ اس میں چاول ہے یا چاول کا آٹا ہے اور جناب والا دودھ ہے اور کتنے انگریڈینٹس ہیں، اس سے نہیں پہچانا جائے گا۔ کھیر اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے، یہ اس خاص شیرینی سے پہچانا جائے گا کہ جو اس کھیر میں ہوگی، اس شیر برنج میں ہوگی جسے قاعدے سے بنایا گیا ہے ایک صحت مند انسان کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے کسی حد تک یہ مثال کافی ہے۔ اسی طرح شعر نہ قافیے سے پہچانا جاتا ہے، نہ ردیف سے پہچانا جاتا ہے، نہ وزن سے لہفہ پہچانا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ زبان بھی اچھی ہو، قافیہ بھی درست ہو، ردیف بھی چسپاں ہو، اور اس کے بعد بھی اس میں شعریت نہ ہو۔ سرد شعر، ٹھنڈا شعر، شعریت نہ ہو اور سب کچھ ہو، ہنر ہو، فنکاری ہو، کرافٹ ہو اور آرٹ نہ ہو۔ واضح ہوئی بات؟ پھیل گئی، پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو بہرحال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نسبت سے بات ہو رہی تھی۔ آپ کا جو مجموعہ کلام نہج البلاغہ ہے، یہ ایک انتخاب ہے ادبی نقطہ نظر سے، ایک انتخاب، ورنہ علم علی بے کراں ہے۔ خود قرآن مجید کو اگر دیکھیے تو صرف اس کی عبارت سے اندازہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں کتنا علم ہے۔ اب مجلسی ذوق اور روایی ذوق کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 صفحے کی کتاب ہے تو اس میں بہت علم ہوگا، اور ایک 2 صفحے کی عبارت ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1000 صفحے کی کتاب میں کچھ نہ ملے، نچوڑیں آپ اسے تو 2 سطر کی بھی بات سمجھ میں نہ آئے، یعنی افادہ نہ ہو۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مختصر سے مقالے میں اتنی باتیں مل جائیں کہ اس کی تشریح میں ہزاروں صفحے لکھے جائیں۔
اچھا پہلے دنیاوی مثال دے دوں اس کی. جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، چونکہ میں نے خود پڑھا ہے اس لیے حوالہ دے رہا ہوں. جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جا کے دیکھیں کہ آئنسٹائن نے جو اپنا مقالہ لکھا تھا وہ کئی صفحے کا تھا. جنرل ریلیٹیویٹی اور اسپیشل ریلیٹیویٹی پہ کئی پیج کا مقالہ تھا وہ. ایک مقالہ 15 صفحے کا تھا، ایک مقالہ غالباً 27 صفحے کا تھا، جہاں تک مجھے 28 بھی نہیں 27 پیجز. یہ 27 پیجز اور وہ 15 پیجز انہوں نے ایک عرصے تک دنیا بھر کے تمام سائنسدانوں کو مسحور کر لیا تھا. اب تھوڑا سا رنگ کم ہوا ہے، آئنسٹائن کا جادو کم ہوا ہے، اب دوسرے اور سائنس آگے بڑھی، ظاہر ہے ہر علم آگے بڑھتا ہے، واضح ہے. یہ تو دنیاوی مثال ہے کہ 27 صفحے یا 15 صفحے کے اندر کیا کیا چھپا ہوا تھا. ہر ایک جا کے مطالعہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. خود قرآنی حوالہ دے دوں کہ الفاظ و حروف کی تعداد پہ نہ جائیے کہ گن کے بتائیں کہ اس میں کتنا علم ہے. علم کچھ اور ہی جوہر ہے جس کی طرف عبارتیں صرف اشارہ کرتی ہیں. عبارتیں اشارہ کرتی ہیں، عبارتوں کے اندر علم نہیں ہوتا، عبارتیں اشارہ کرتی ہیں. مشہور حدیث جو آپ روزانہ صبح و شام سنتے ہیں اور دہراتے ہیں، جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. تو اب یہ ایک سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری ایک سطر بھی نہیں، پوری سطر کہاں کام میں آتی ہے؟ پورے صفحے کی ایک سطر کام میں نہیں آتی نا. 4 لفظیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بظاہر 4 ہیں اور بباطن 5 ہیں، چونکہ بے الگ ایک مستقل کلمہ ہے. 5 لفظوں سے قرآن شروع ہوا ہے، 5 لفظوں سے قرآن شروع ہوا ہے اور 12 حرفوں پہ لا الہ الا اللہ کا دار و مدار ہے. آپ لکھ کے گنیے گا، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں. تو یہ 12 اور 5 کا تعلق تو قرآن اور ایمان سے وجودی تعلق ہے. اب بات یہاں تک رہے کہ بسم اللہ ایک چھوٹا سا فقرہ، اس میں کتنا علم ہے؟ پورے قرآن کا علم. عبارت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم تھا؟ یہ قرآن میں جو کچھ ہے پورا علم تھا. اس کی ایک گواہی بعض علماء اہل سنت والجماعت نے دی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ عبارت پڑھی اس لیے نقل کر رہا ہوں. فرمایا کہ قیامت تک آنے والے واقعات، غور فرمائیے گا. یہ سورہ جو میں نے پڑھا ہے سورہ عنکبوت، شروع کس سے ہوا تھا؟ حروف مقطعات سے، الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہماری اور آپ کی تو سمجھ میں نہیں آتے. دنیا کا کوئی مفسر ایسا نہیں ہے جو اس کی تفسیر لکھ سکے. وہ پابند ہے یہ لکھنے پر کہ یہ راز ہے اللہ کے اور حبیب خدا کے درمیان. لیکن بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ صرف چند حروف مقطعات، حا میم عین سین قاف، صرف ان 5 حروف کی مختلف ترکیبوں سے علی ابن ابی طالب قیامت تک کے واقعات کا استنباط کیا کرتے تھے. ذرا اس علم کا اندازہ کیجیے، اس علم کا اندازہ کیجیے، علم قرآن اور علم استنباط احکام اور علم استنباط مطالب، قیامت تک آنے والے واقعات کہاں سے استنباط کرتے تھے؟ خود اسی قرآن مجید سے. اور پورے قرآن مجید سے نہیں، قرآن مجید میں سے صرف 5 حروف مقطعات سے، حا میم عین سین قاف. اس سے بتا سکتے تھے مولا امیر المومنین کے قیامت تک کیا کیا ہو سکتا ہے.
کیا شان ہے! جو اس طرح بتا سکتا ہو اسی کے لیے رسول فرما سکتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آج غالباً مشیت باری یہی ہے کہ فضائل کی باتیں ہوتی رہیں، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مشکلات و مصائب کا مسئلہ حل ہو جائے، مگر اس رخ پہ بات چل پڑی۔ اب دامن گفتگو کو سمیٹ لیتا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ جہت جو ہماری زبانوں پر عام طور پر ہے، ایک تو آپ کا لقب ہے مولا، اور دوسرا آپ کا لقب ہے مشکل کشا، جو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت اور پورا قرآن اس کے علاوہ مسئلہ آزمائش و امتحان و ابتلا کا ہے۔ جب بھی کوئی آزمائش ہو، کوئی ابتلا ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، تو یہ غلو نہ سمجھیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نام علی اور ذات علی کی شکل میں آپ کے سامنے مستقل امداد الہی کا سلسلہ قائم ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب خود ایک امداد الہی ہے۔ نام علی وسیلہ مدد الہی ہے۔ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو عموماً لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ غیر خدا کو پکار رہے ہیں۔ غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں، ہرگز غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو میر تقی میر نے کہا تھا، ہم علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت تو بہت سادہ سی بات کہہ رہے ہیں۔ خود اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں ایک آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہائے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم و سرپرست و کارساز سمجھتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے۔ عنکبوت، اسی آیت میں اسی لفظ عنکبوت کی وجہ سے سورہ عنکبوت کا نام عنکبوت پڑا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد لیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور سرپرست سمجھیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے، سمجھتی ہے ہم نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس دنیا میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس راز کو سمجھتے، کاش لوگ اس بات کو سمجھتے۔ یہاں پروردگار عالم نے خود فرما دیا کہ ہمارے علاوہ کسی سے مدد تم نہیں لے سکتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ خدا کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو ولی سمجھنا یقیناً شرک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کو خالق و مالک و مختار و رازق و ولی مطلق سمجھنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر مشکل میں خدا کے سامنے دستے دعا دراز کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایک نظام بنا دیا ہو، علم کی ضرورت انسان کو ہے، ہدایت کی ضرورت انسان کو ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت تو بس ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔
آپ کو اب اگر ہدایت چاہیے تو پھر رسول اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حکم دریافت کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ بار بار اعتراض ہوتا ہے اور بار بار جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر اس وقت ایسا ہے جو منتظر رہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، اے پروردگار جبرائیل کو بھیج، براہ راست مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور اگر کوئی ایسی جرأت و جسارت کرے گا تو توہین رسالت و عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف یہ فرمایا حسراً ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے ہدایت، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، ایک دو نہیں، 1,24,000۔ اب یہاں پر اہل توحید کی تکلیف کیا ہے؟ اہل توحید کے موحد ہونے کی شان کیا ہے؟ جس پر یقین ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس سے ہدایت لے تو یہ عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا یعنی خدا سے ہدایت لینا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کسی ساحر کے پاس چلے جائیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں، کسی منجم کے پاس چلے جائیں، کسی فلسفی کے پاس چلے جائیں، کسی شاعر کے پاس چلے جائیں، بہت ہمیں اعتماد ہے فلاں صاحب بڑے دانش مند ہیں اس لیے ہم ان سے ہدایت لے لیتے۔ ہوں گے دانش مند، مگر کیا اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے؟ اگر عطا نہیں کی تو نبی کے پاس جانا توحید ہے، اس حکیم و فلسفی کے پاس جانا شرک۔ اسی صورت سے زندگی کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا سے مدد طلب کرنی ہے۔ لیکن دنیا میں ہزاروں صاحب اقتدار، صاحب زر اور نہ جانے صاحب اسباب دنیا بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی چوائس سے، اپنے انتخاب سے جانا شرک ہے۔ اور جس کے بارے میں خدا اعلان کر دے، خدا کا رسول اعلان کر دے، اس کے پاس جانا عین توحید ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے یہ جو ذکر مبارک ہے، اسے حدیث میں ہو یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، میں بحث نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں ایک تہذیب رائج ہے نا، اور یہ جو ایک فقرہ ہے استمداد کا، توسل کا، جسے نعت علی کہتے ہیں، اسے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نعت علی پڑھنا شرک ہے، نعت علی پڑھنا کفر ہے۔ ارے ہم جیسے فقیر کتنے ہیں دنیا میں جو تجربہ رکھتے ہیں، خدا سے جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو نعت علی پڑھتے ہیں اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ بہت سے یہ مراجع ہمارے علماء بزرگان، ابھی میں ایک جوان سے کہہ رہا تھا، وہ بات تنہائی میں کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہاء، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے اور اضطرار اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو، ہوتا ہے نا ایک یہ کیفیت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بھئی دعا کی اور خدا پہ چھوڑ دیا، اور کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے اضطراب و اضطرار کی کہ نہیں پروردگار ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہمیں تو بس ابھی چاہیے یہ حاجت آج پوری ہو جائے۔ اور یہ ہوتی ہے کیفیت، کب میں مثال دے دوں، میں اب تو کم یہ کیفیتیں ہوتی ہیں لیکن اب بھی ہوتی ہیں، معاشرے کی ضرورتیں۔ میرے خاندان میں بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، یہ کوئی
80-100 برس پہلے کی بات ہے، 80 یا 90 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ان کا مدرسہ تھا، غربت و افلاس کا دور تھا۔ مدرسے میں 2 دن ایسے گزر گئے کہ بچوں نے مدرسے کے کھانا نہیں کھایا۔ مدرسے میں کچھ نہیں تھا، کوئی مومن لا کے نہیں دے گیا۔ اب وہ جو محتمم تھے وہ آئے پرنسپل صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے، ہاسٹل کے بچے کھانا نہیں کھایا انہوں نے۔ اب بچے جو ہیں کل کلاس میں آنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اب صرف دعا کا کام نہیں تھا کہ دعا کر کے مرضی الہی اور مشیت الہی پہ چھوڑ دیں، بلکہ اب اضطرار تھا، اضطراب تھا، اور یہ تھا کہ وہ جو ناز بندگی ہے دکھایا جائے۔ پروردگار تو صبور ہے مگر ہم تو صبور نہیں ہیں۔ پروردگار یہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، انہوں نے کہا آج ہی طلب ہونی چاہیے، ہماری دعا آج ہی پوری ہو، کہیں سے کوئی غیب سے انتظام ہو میں نہیں جانتا، آج ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت اب بھی ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں بہت سے مسائل ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتنی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگان پر، یعنی میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اس رتبے کے افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے مراجع ہیں کہ جب انہیں یہ طے کرنا یہ ہوتی ہے حاجت کہ آج اور ابھی، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب۔ توحید کو اتنا محدود نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے خود وسائل بنائے ہیں۔ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔ اللہ نے علی کو وہ علم دیا ہے کہ سلونی کہہ کے علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے علی کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے علی کو وہ صبر دیا ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں بھی پڑیں تو علی صبر کر سکتے ہیں۔ علی کے اوصاف، اللہ نے اوصاف عطا فرمائے۔ بس گفتگو روک رہا ہوں آج اس مرحلے پر، حالانکہ جو اصل موضوع ذہن میں تھا وہ بالکل گزارش نہیں کر سکا، گفتگو دوسری طرف مڑ گئی۔ مگر آج 18 محرم ہے، بعض روایات کی بنیاد پر، بعض کتابوں میں جو روایتیں درج ہیں اس میں آج 18 ہی محرم، حالانکہ مشہور ہے 24 محرم، 25 محرم، لیکن بعض معتبر کتابوں میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 18 محرم بھی ہے۔ اس لیے بس ایک علی کے فضائل ہو رہے تھے، اب ایک علی کے مصائب سن لیجئے۔ یقین فرمائیے، جس طرح مولا امیر المومنین نے تمام عمر سلونی سلونی کہہ کر علم کے پیاس بجھائی ہے، یہ دربار شام میں سید سجاد کا خطبہ، یہ بھی اسی سلونی کی روایت تھی، کیونکہ وہاں جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اور دربار میں جو لوگ تھے وہ ناموس اسلام سے، حقائق اسلام سے، فروع و اصول سے اور خود اس خاندان سے، اس کی حقیقت سے ناواقف تھے۔ تو بتانا ضروری تھا، یہ ضرورت تھی کہ سید سجاد خطبہ ارشاد فرماتے یا درمیان راہ، یعنی کیسے عرض کروں، بعض یہ اپنے ذوق، اپنے تصور، اپنے معیار محبت کی بات ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بہت سخت مصائب پڑھتے ہیں اور ایسی چیزیں اب پڑھنے لگے ہیں کہ جو کتابوں میں نہیں ہیں اور جو شایان شان معصومین نہیں ہیں،
صرف اس غرض سے کہ معال مجلس حاصل ہو، گریہ ہو جائے. نہیں، میں تو بہت لرز جاتا ہوں صرف اتنا کہتے ہوئے کہ آل رسول اسیر بنا کے لے جائے جا رہے تھے. ایک لفظ اسیر بھی ان کے لیے، کیا قیامت ہے. دل و دماغ پہ کیا بجلی گرتی ہے. کون اسیر ہو گیا؟ زینب اسیر ہو گئی. کون اسیر ہو گیا؟ ام کلثوم اسیر ہو گئی. کون اسیر ہو گیا؟ رباب اسیر ہو گئی. ام لیلہ اسیر ہو گئی. سکینہ رقیہ اسیر ہو گئی. کہیں بچے بھی اسیر کیے جاتے ہیں. بچوں کے بازوؤں میں بھی اس طرح سخت رسن باندھی جاتی ہے. اور کون اسیر ہو گیا؟ رسول اللہ کا وہ فرزند، حسین ابن علی کا وہ فرزند جو حجت خدا ہے، جو امام معصوم ہے، جس کا نام علی ابن الحسین ہے، جس کا لقب زین العابدین ہے، وہ اسیر کیا گیا. ابتدائی میں جو اسیری کا پہلا مرحلہ ہے وہ کتنا قیامت خیز تھا. سامنے ایک نشیب میں آقا حسین کا لاشا پامال لاشا پڑا ہوا ہے. ایک طرف خیموں کی جلے ہوئے خیموں کی راکھ پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر آ کے دشمن بیویوں کو اسیر کر رہے ہیں. اسیر کر کے ناکوں پہ بٹھایا، ایک کتاب میں نے یہ عبارت پڑھی تو عرض کر رہا ہوں، بیویوں کو ناکوں پہ بٹھایا، بے کجاوا ناکوں پر، بے محمل بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا، اور ان ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں. ذرا غور فرمائیے، جیسے لگتا ہے کہ ایک جوان غیرت مند جوان بیٹا اپنی ماں پھوپھیوں کو اسیر لے کر جا رہا. کیا قیامت، کیا قیامت، کیا قیامت. اب ظاہر ایک فطری رد عمل تھا، یہ کوئی اس میں کوئی مبالغہ نہیں، ایک فطری رد عمل تھا. پھوپھیاں، مائیں، بہنیں اسیر ہیں اور ناقے پر ہیں بے کجاوا بے ردا، اور مہار ناقہ بیٹے کے ہاتھ میں ہے. جوان بیٹا، بیمار بیٹا، ناتواں بیٹا. جب آگے بڑھے اور پھر اس طرف سے لے جایا گیا کہ جہاں سید الشہداء کا پامال لاشا تھا، دیکھتے ہی چہرہ متغیر ہو گئے. بی بی جناب زینب نے ناقے کی بلندی سے دیکھا، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بیٹا سید سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے مفارقت کر جائے گی. بیٹا خود کو سنبھالو، تمہاری ذات سے نسل محمد کو باقی رہنا ہے. سید سجاد نے پلٹ کے کہا، پھوپھی اماں آپ ہی انصاف کریں، جوان بیٹا موجود ہو، باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. ادھر جناب سید سجاد نے یہ فرمایا، ادھر وہ بی بی جو بیٹے کو دلاسا دے رہی تھی اس کی طبیعت متغیر ہو گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا،
بی بی نے خود کو پشت ناقہ سے زمین پہ گرا دیا. اب مجھے نہیں معلوم بی بی کس طرح سے لاشے تک پہنچی، اس لیے کہ رسن بستہ تھی. بی بی لاشے تک پہنچی اور بس آخری فقرہ عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا جدہ. اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میرے نانا آپ پر سلام ہو. آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے ہیں، آپ پر تو ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ آپ کا بیٹا ہے جو یہاں خاک و خون میں غلطاں تپتی ہوئی ریت پر آفتاب کی روشنی میں پڑا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہماری ملت کو، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں. پروردگار ہمارے جوانوں میں دینی شعور اور دینی حمیت و غیرت کو بالیدہ سے بالیدہ تر فرما. پروردگار ہمارے معاشرے میں علماء کی کثرت ہو. پروردگار جہل کو مٹا دے، افلاس کو مٹا دے، غربت کو مٹا دے. ہمیں ہر اعتبار سے اہل دنیا کا محتاج نہ بنا. پروردگار معبود مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما. مقام معظم رہبری کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار جہاں جہاں بھی کرۂ ارض پر وہ لوگ ہیں جو تیرے دین اور مسلک و مذہب اہل بیت پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار پورے کرۂ ارض پر عالم انسانیت کو توحید حقیقی سے آشنا فرما دے. پروردگار مقام ختم نبوت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں. پروردگار ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.